ब्याह शादी کے لیے اچھے لباس سلا لیتے ہیں تو کم از کم مسجد کے لیے ایک ٹوپی تو ہونی چاہیے نا، کہ جب مسجد کے لیے نماز میں جائیں سر پہ ٹوپی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اچھے طریقے سے خوشبو لگا کے بندہ مسجد میں آئے نا۔ تم میں سے کوئی بندہ نماز کا ارادہ کر لیتا ہے نا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو فرمایا گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے، کہ جس نے بھی گم شدہ چیز جو ہے وہ اعلان کیا جی میرا یہ چیز گم ہوگی، اعلان کر دیں یہ گم ہوگی، فرمایا اس کے لیے یہ کہہ دو کہ تمہاری چیز اللہ کرے تمہیں کبھی ملے ہی نہ، کہ جب تم نے مسجد میں جانا ہے تو کس انداز سے جانا ہے، فرمایا کہ زینت لو اپنی، یعنی صاف ستھرے اچھا لباس پہن کر جانا ہے۔ اس کی اعلیٰ مثال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز تہجد کے لیے بڑا ہی قیمتی لباس جو ہے وہ پہن کر پجامہ قمیص اور امامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت جو ہے تقریباً 1500 درہم تھی اس وقت میں، 1500 درہم تھی۔ تو آپ سے رات ایسے تہجد میں لباس میں جب نماز کے لیے جاتے تو کسی نے آپ سے لباس کے بارے میں پوچھا تو آپ فرمانے لگے کہ ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ہم ملاقات کریں تو ہمارا لباس اچھا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ہاں جائیں، دیگر جگہ پہ جائیں، تو فرمایا کہ جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو پھر ہمارا لباس بہت ہی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اکثر مسجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے بازو آدھے ہے، کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، جو ہے وہ گھٹنوں سے فیشن بنایا ہوا ہے، کسی کا بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا چہرہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے صاف کیا کہ نہیں کیا، مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کس انداز سے آنا چاہیے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینہ، فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ نا نماز پڑھنے کے لیے تو فرمایا کہ جلدی سے نہ آؤ، بھاگ کر نہ آؤ، بلکہ بالکل چل کے آرام سے آؤ اور تم پر سکینہ ہونا چاہیے، یعنی بالکل سکون کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، فرمایا جو نماز تمہاری رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو اور جو تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو، یعنی پہلے جلدی گھر سے نہ نکلنا، اور پتہ چلا اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام صاحب رکوع میں گئے ہیں تو جلدی سے جوتا ایسے اتارا کہ ایک چائے صفوں کے اوپر آ جائے اور بھاگ کے اللہ اکبر کیا، اور امام رکوع سے اٹھ رہا ہوتا ہے، نماز نیت لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید رکعت مل گئی ہے، حالانکہ وہ رکعت اسے نہیں ملی ہوتی۔ اگر امام کی کمر بالکل جو ہے وہ سیدھی تھی اور آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے، بعض تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی تو نماز ہوتی نہیں ویسے، کیونکہ جب آپ نے نماز پڑھنے آنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ، یہ شرط ہے نماز کی، ضروری ہے، اور تکبیر تحریمہ کہہ کے آرام سے تھوڑی دیر ہاتھ باندھے کچھ سیکنڈ کے لیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی تکبیر کرنی، اور ڈائریکٹ آتے ہیں اللہ اکبر کیا اور رکوع میں چلے گئے، اور ایسے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری مسلم شریف کی روایت میں ہے، میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کا ارادہ کر لیتا ہے نا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو فرمایا گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے، یعنی وہ نماز کا ہی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو بندہ نماز میں ہو تو پھر وہ کیسے اعمال کرتا ہے آپ جانتے ہیں، تو اس لیے جب نماز کی نیت کر لیں، گھر سے نکل پڑیں، تو پھر وہ ایسے ہی چلیں کہ میں نماز میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر پھر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں سے منع فرمایا، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ من سمع رجلا ینشد دالۃ فی المسجد، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسجد میں گمی ہوئی چیز کا اعلان کیا، فرمایا فلیقل، تو تم کہہ دو لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ تیری چیز کو کبھی بھی تجھے نہ ملائے، کہ جس نے بھی گم شدہ چیز جو ہے وہ اعلان کیا جی میرا یہ چیز گم ہوگی، اعلان کر دیں یہ گم ہوگی، فرمایا اس کے لیے یہ کہہ دو کہ تمہاری چیز اللہ کرے تمہیں کبھی ملے ہی نہ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، فرمایا مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تم وہاں پہ اپنی گم شدہ چیزیں ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ فرمایا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد
फ़क़ूलू फरमाया जो बंदा मस्जिद में कारोबार करता है, तिजारत करता है, बै करता है, तो उसके बारे में कह दो ला अरबहल्लाहु तजारतका, फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में नफ़ा ना दे। कि मस्जिदें इसलिए नहीं है कि यहाँ पे तुम तिजारत कारोबार खोल लो, दुकानदारी शुरू कर लो, और फरमाया कि अगर कोई गुमशुदा का ऐलान करे तो अल्लाह करे उसकी गुमशुदा चीज़ ना मिले। और फिर एक और फरमाया मन अकला मिन हाज़ी शजरती यानी असूमा, कि जिसने लहसुन खाया यानी थोम, तो फरमाया कि फ़ला यक़रबन्ना मस्जिदना, वो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। और दूसरी रिवायत में है क्यों ना आए, फरमाया कि इसलिए कि फ़इन्नल मलाइकता, पहले फरमाया मन अकल बसला व सूमा वल कुर्रासा, कि जिसने प्याज खाया, कच्चा प्याज की बात है ना, जब उसको ज़ाहिरी बात है हंडिया में तड़का लग जाएगा तो उसकी महक बू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कच्चा प्याज, थोम खाया या बदबूदार चीज़ खाई तो वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। फ़इन्नल मलाइकता, क्योंकि फ़रिश्तों को इस चीज़ से तकलीफ़ होती है। तो ज़ाहिरी बात है जब फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है तो जो आपकी इबादत है आमीन कहना है फ़रिश्तों ने उस पर, तो आपकी इबादत में जब फ़रिश्ते आमीन नहीं कहेंगे तो वो मकबूलियत का दर्जा नहीं रखेगी, रहमत के फ़रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के आदाब को बयान फरमाया है। तो हमें चाहिए ये सारी चीज़ों पे, एक लिबास अच्छा होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, सर पे टोपी अच्छी होनी चाहिए। यार हम अपने ब्याह शादी के लिए अच्छे लिबास सिला लेते हैं तो कम से कम मस्जिद के लिए एक टोपी तो होनी चाहिए ना, कि जब मस्जिद के लिए नमाज में जाएं सर पे टोपी हो, हाथ में तस्बीह हो, अच्छे तरीके से खुशबू लगा के बंदा मस्जिद में आए ना। ये ना हो कि मस्जिद में जब बंदा नमाज़ पढ़ने आए तो साथ वाले ही जो है वो दिल ही दिल में नमाज में कहे यार बड़ा बुरा बंदा, इन्नी बो आ रही है इस बंदे को, कम से कम जड़ा है बंदा अपने कपड़े साफ़ कर लेंदा। तो जब वो कहेगा तो फिर ज़ाहिर बात है फ़रिश्तों को तो वो आला मखलूक है, उनको तो ज़्यादा जो है वो बदबू महसूस होती है। तो इसलिए आला लिबास पहने, खूबसूरत लिबास पहने, और प्याज, थोम और बदबूदार चीज़ें खा के मस्जिद में ना आए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सलातो